دنیا کی سب سے عظیم ہستی جس کے نام پر آج کروڑوں دل رکھتے ہیں، جس کی سیرت قیامت تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ان کا بچپن کیسا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن ہی میں اپنی زندگی کے ایسے واقعات دیکھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنے والد کو کھو دیا تھا، پھر والدہ کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ ایک بچہ جس نے دنیا میں آنکھ کھولی مگر والد کا سایہ پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا، وہ بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ صاف اور فصیح عربی سیکھیں اور کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت حلیمہ کے گھر میں ایسی برکتیں آئیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکی۔ ان کے جانور پہلے کمزور تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان میں برکت محسوس ہونے لگی، گھر کے حالات بدلنے لگے۔ حضرت حلیمہ کے لیے یہ بچہ عام بچہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کچھ عرصہ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک خاص حفاظت میں رکھا۔ صحیح احادیث میں شق صدر کا واقعہ بھی موجود ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ان غیر معمولی واقعات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن میں پیش آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر یثرب یعنی مدینہ کی طرف چلی گئی۔ یہ سفر صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ وہاں سے واپسی کے دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے ایک چھوٹا سا بچہ جس نے پہلے والد کو نہیں دیکھا اور اب والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن یہ سہارا بھی زیادہ عرصے تک نہ رہا۔ تقریباً 2 سال بعد حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا اور مشکل حالات میں
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت کم عمری میں والد کی جدائی دیکھی، پھر والدہ کی جدائی، پھر دادا کی وفات، لیکن ان مشکلات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توڑا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچائی پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی خاص حفاظت اور تربیت میں گزری۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جہالت کے معاشرے کو دیکھا لیکن ان کی برائیوں سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کے حالات دیکھے مگر خود ہمیشہ پاکیزگی اور سچائی کے راستے پر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچائی کو جھٹلا نہ سکے۔ دیکھیے ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔